لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ایک اور بات بڑی اہم میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا عبادت کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی۔ نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں، دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ اب تراویح پڑھتے ہیں تو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم چند آیتیں کوئی طرف دھیان چلا گیا، سن لیا ہم نے غور سے، پھر دھیان ادھر ادھر چلا گیا۔ تو یہ ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ 20 رکعت ہم تراویح ہم پڑھیں تو ہر رکعت میں ہم امام صاحب کی قرات کو سننے کی مشق کریں۔ یہ مشق ہمیں کام آئے گی۔ الفاظ پہ غور کریں نا، تو دیندار طبقے کو تو کچھ تھوڑا یہ عربی لغت سیکھ لینی چاہیے تاکہ قرآن پاک کو پڑھا ہوا خود پڑھیں تو سمجھ میں آئے، دوسرا سنائے قرآن پاک تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے۔ تو اس سے تو انسان کے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کر سننا، تو ہم ان الفاظ کی طرف غور کریں جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے یعنی غیر رمضان میں توجہ کا ذریعہ بنے گی، یہی مشق ہماری۔ تو روزے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ مشق ہے ایک گناہوں سے بچنے کی، تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ جو روزہ رکھ کر فحش کلام نہ چھوڑے، بری باتیں نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیسے رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتنے ایسے روزہ دار ہوں گے کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جو ان کو رات کا قیام کی مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی اور عادتیں نہیں چھوڑی، لڑنا جھگڑنے چھوڑا، تکبر نہیں چھوڑا۔ اب تکبر کا اصلاح نہ ہوئی روزوں میں، بھوکا پیاسا رہ کر رات کو قیام کر کے تکبر نہ گیا تو کیا اصلاح ہوئی ہماری؟ حسد نہ گیا ہمارے اندر سے تو کیا اصلاح ہوئی؟ حسد والے کی تو اللہ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتا، تکبر والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے ہم اپنے ان باطنی امراض کو بھی دور کریں۔ بھوکا پیسا رہ کے جسم یہ نفس تو کنٹرول ہو جاتا ہے، اصل انسان تو روح ہے، اور یہ جو انسان کا جسم ہے نا، یہ تو اس روح کا لبادہ ہے۔ یہ روح انسان کے جسم میں آئی، جسم کو دنیا کی رنگینیاں نظر آئیں، اس میں یہ مصروف ہوا نفس انسان کا، تو روح اس کی عاشق ہو گئی۔ روح کو اس کو غذا نہ دی روح کی، اور روح کو جو ہے اللہ کے حضور میں نہ کھڑا کیا، نہ سجدہ کروایا، تو روح تو مغلوب ہو گئی۔ غالب تو روح کو ہونا چاہیے تھا، لیکن روح مغلوب ہو گئی، روح اس جسم کی عاشق بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں بھوکا پیاسا رکھ کے نفس کو کمزور کیا ہے، نفس کو کنٹرول کیا ہے، تاکہ روح اس کی لگاموں کو پکڑے، روح اس کے اوپر غالب آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو روزوں میں مشق کی جائے ان چیزوں کی، میرے اندر سے اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میرے اندر سے تکبر ختم ہوا نہیں ہوا، عاجزی آئی کہ نہیں آئی، اس کا محاسبہ کرے انسان۔ میں نے اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا نہیں کر دیا، کانوں پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا نہیں کر دیا، ہر وقت اس کا محاسبہ کرتے رہے۔ زبان کنٹرول میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہیں بھوکا پیسا رہنا میرے لیے ایسے ہی تو نہیں بس چلا گیا کہ بیکار ہو گیا۔ اور رات کا قیام میں اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے حضوری کی مشق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ رات کا جو قیام ہے نا ہمارا تراویح، اس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری کی مشق بھی ہے، تو حضوری نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے اس سے سرور ملا کہ نہیں ملا؟ یہ اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے رمضان المبارک میں۔